آج کے اس تاریخی تجزیے میں ہم قدیم مصر کے ایک ایسے پراسرار اور عبرتناک واقعے کی بات کریں گے جو آج بھی زمین کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے۔ قارون کا عروج اور زوال۔ یہ محض کسی عام بادشاہ یا جنگجو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس کا عروج جتنا شاندار تھا، زوال اتنا ہی خوفناک اور تاریک ثابت ہوا۔ تو چلیے سیدھا اس واقعے میں چلتے ہیں۔ اچھا، تو ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بالکل اسی وقت اسی لمحے زمین کے سینے میں ایک انسان زندہ دھنس رہا ہو؟ سن کر عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہ کوئی دیومالائی کہانی یا افسانہ بالکل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی مستند روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک شخص روزانہ زمین میں مزید نیچے دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک وہ یوں ہی دھنستا رہے گا۔ اس کی چیخیں مٹی کی تہ میں کہیں دب چکی ہیں، لیکن اس کا جرم وہ آج بھی ہمارے لیے ایک سوال ہے۔ یہ 3500 سال پرانا معمہ اسی شخص سے جڑا ہے جسے دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قارون ہمیشہ سے کوئی ظالم یا برا انسان نہیں تھا۔ اگر ہم قدیم مصر کی گلیوں میں واپس جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اتنا کہ لوگ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر اسے منور یعنی روشن کہا کرتے تھے۔ تورات کے علم میں وہ ایک زبردست اور عبادت گزار عالم مانا جاتا تھا، لیکن اس شاندار اور نیک شخصیت کے اندر ایک خاموش اور انتہائی زہریلا سانپ چھپا بیٹھا تھا، اور وہ سانپ تھا تکبر کا۔ بس یہی وہ خامی تھی جو اس کے اتنے بہترین آغاز کو ایک بھیانک انجام کی طرف لے جانے والی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یا موڑ اس وقت آیا جب قارون نے کائنات کا ایک زبردست راز دریافت کر لیا، ایک ایسا فارمولا جسے آج ہم علم کیمیا یا الکیمی کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے اسم اعظم سیکھ لیا تھا، جبکہ دیگر روایات کے مطابق اس نے وہ سائنسی راز پا لیا تھا جس سے وہ عام لوہے اور تانبے جیسی دھاتوں کو خالص سونے میں بدل سکتا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے۔ اس حیرت انگیز علم نے اسے قدیم تاریخ کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین سرمایہ دار بنا دیا۔ اس نے مصر میں ایک ایسا عالیشان محل کھڑا کیا جس کی دیواریں خالص سونے کی اور دروازے چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ اس بے پناہ دولت کا اندازہ لگانا ہو تو ذرا اس ایک نمبر پر غور کریں۔ قرآن اور تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں چمڑے کی بنی ہوئی تھیں، اور ان کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ صرف ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے 70 طاقتور مردوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ کچھ روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ 40 خچر صرف ان چابیوں کو لاد کر چلتے تھے۔ اب خود سوچیں، اگر صرف چابیوں کا یہ حال تھا تو ان مضبوط دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی اس بے تحاشا دولت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ بے پناہ طاقت اور دولت کا نشہ انسان کو کس طرح بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ جب قارون کی دولت حد سے بڑھ گئی اور اس نے اپنے ہی غریب لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا تو قوم کے کچھ نیک اور سمجھدار لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ دیکھو، یہ دولت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ لیکن قارون کا جواب کیا تھا؟ اس نے بڑی رونق سے کہا کہ یہ سب کچھ اسے کسی نے نہیں دیا، بلکہ یہ تو اس کے اپنے علم اور ہنر کا کمال ہے۔ اس نے اپنے سائنسی علم اور اپنی عقل کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ شکر گزاری کی جگہ اب ایک اندھے تکبر نے لے لی تھی۔ کہانی اس وقت ایک انتہائی فیصلہ کن موڑ پر آ گئی جب قارون نے اپنی بے پناہ طاقت اور دولت کا ایک بھرپور عوامی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک سفید خچر پر سوار ہو کر باہر نکلا جس پر سونے کی زین رکھی ہوئی تھی۔ ذرا منظر چشم تصور میں لائیں۔ اس کے دائیں بائیں 4000 خادم ریشمی اور ارغوانی لباس پہنے ساتھ چل رہے تھے، جن کے گلوں میں سونے کے توق اور ہاتھوں میں ہیرے جواہرات سے جڑی چھڑیاں تھیں۔ یہ منظر اتنا چوکا چوند کر دینے والا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ دنیا کی چاہت رکھنے والے لوگ بے ساختہ پکار اٹھے کہ کاش یہ نصیب اور یہ دولت انہیں بھی مل جائے۔ وہ اس ظاہری اور مادی نمائش سے پوری طرح اندھے ہو چکے تھے۔ اور بالکل اسی دوران اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے شاندار محل میں تشریف لے گئے اور اس سے ایک سیدھا سا مطالبہ کیا کہ اپنی اس بے پناہ دولت میں سے غریبوں کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب قارون نے جب حساب لگایا تو ظاہری بات ہے یہ رقم لاکھوں دینار بنتی تھی۔ اس موقع پر قارون کا جو رد عمل تھا بس وہی اس کے زوال کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے اس نے ایک انتہائی خطرناک چال سوچی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کر دے، ان کی ساکھ کوئی تباہ کر دے تو لوگ ان کی بات سننا چھوڑ دیں گے اور یوں اس کا سونا بچ جائے گا۔ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ایک انتہائی گھٹیا اور تاریک سازش رچی۔ اس نے ایک بدکار عورت کو بلوایا اور اس کے سامنے سونے کے سکوں اور جواہرات کے بھرے ہوئے تھیلے رکھ دیے۔ اس نے اس عورت کو خریدا،
تاکہ وہ اگلے دن ہزاروں لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک پاک دامن نبی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگائے۔ قارون کو اپنے تکبر میں یہ مکمل یقین تھا کہ اس کا سونا دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے اور وہ اپنے پیسے کے زور پر کسی بھی احتساب سے بآسانی بچ نکلے گا۔ اگلی صبح بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کو انصاف اور عدل کے احکامات سنا رہے تھے۔ سب خاموشی سے سن رہے تھے کہ اچانک قارون کھڑا ہوا اور اس نے انتہائی طنزیہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹتے ہوئے وہ جال پھینکا جو اس نے بچھایا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ خریدی ہوئی عورت سب کے سامنے لائی گئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہر طرف ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ پورے ماحول میں ایک شدید تناؤ تھا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا مجمع اس سونے میں لدے طاقتور سرمایہ دار کی بات مانے گا یا اپنے سچے نبی کی؟ اس سنگین الزام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ وہ اسی وقت ممبر سے نیچے اترے، سیدھا اس عورت کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور ایک ایسی طاقتور قسم دی جس نے پورے کا پورا منظر ہی بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا، سچ سچ بتا۔ اللہ کے نبی کے اس جلال اور سچائی کی طاقت نے اس عورت کا دل پگھلا کر رکھ دیا۔ وہ کانپ اٹھی، اس نے سونے کی تھیلیاں وہیں زمین پر پھینک دیں اور مجمع کے سامنے روتے ہوئے اقرار کر لیا کہ یہ سب قارون کی بچھائی ہوئی سازش تھی اور موسیٰ علیہ السلام بالکل پاک ہیں۔ سازش بے نقاب ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اختیار دے دیا اور پھر وہ ہوا جو انسانی تاریخ کا سب سے عبرتناک منظر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ اب ذرا یہاں غور کیجیے گا، زمین نے اچانک پھٹ کر اسے نہیں نگلا، بلکہ یہ عذاب مرحلہ وار بہت ہولناک انداز میں آیا۔ سب سے پہلے زمین نے اسے ٹخنوں تک جکڑا۔ قارون ہنسا، اسے لگا شاید یہ کوئی جادو ہے۔ پھر دوبارہ حکم ہوا تو وہ گھٹنوں تک دھس گیا۔ اب اس کی ہنسی چیخوں میں بدل چکی تھی۔ تیسرے حکم پر وہ کمر تک زمین میں کھنچتا چلا گیا اور بالآخر چوتھے حکم پر وہ گردن تک ڈوبا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ اس سارے خوفناک منظر کے دوران ایک انتہائی دردناک اور حیران کن پہلو اور بھی تھا۔ جیسے جیسے قارون زمین میں دھنس رہا تھا، وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر گڑگڑا کر 70 مرتبہ پکارا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے خزانوں کی چابیاں 70 مرد اٹھاتے تھے۔ اس نے 70 بار رحم کی بھیک مانگی، لیکن اللہ کے نبی کا دل اس کی سازش اور اس کی بھیانک دھوکے کی وجہ سے سخت ہو چکا تھا اور انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ سب کچھ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اور یقین جانے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس نے تجھے 70 مرتبہ پکارا مگر تو نے اسے معاف نہیں کیا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھے ایک بار بھی پکار لیتا تو میں اسے بچا لیتا۔ یہ تھا قارون کا سب سے بڑا اور آخری المیہ۔ مرتے وقت آخری سانسوں تک اس کی نظر ایک انسان پر تھی، اپنے رب پر نہیں۔ وہ آخر تک اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کر سکا۔ اگلی صبح جب لوگ اس جگہ سے گزرے تو منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہاں نہ قارون تھا، نہ اس کا وہ سنہری محل اور نہ ہی کوئی خادم۔ وہاں صرف اور صرف ایک ویران بنجر زمین تھی۔ اب وہ لوگ جو ایک دن پہلے حسد میں مبتلا تھے، جو قارون جیسی دولت کی تمنا کر رہے تھے، اب وہ کانپتے ہوئے کہہ رہے تھے، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بچا لیا، ورنہ آج ہم بھی اسی طرح زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ ان کا وہ سارا حسد اب ایک انتہائی گہری شکر گزاری میں بدل چکا تھا۔ قارون کا یہ واقعہ صرف تاریخ کی کسی پرانی کتاب کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک ابدی سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور بے پناہ دولت اگر شکر گزارے کے بجائے تکبر کا باعث بن جائیں تو وہ نعمت نہیں رہتے، عذاب بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال جو سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب طاقت، علم اور پیسہ انسان کو اس حد تک اندھا کر دیں تو پھر حقیقی آقا کون رہ جاتا ہے اور غلام کون؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے اس جدید اور مادی دور میں بھی بالکل اتنا ہی اہم ہے جتنا 3500 سال پہلے قدیم مصر میں تھا۔